وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد صلی اللہ علیہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے جناب جمشید صاحب اور انہاں دے تمام دوستاں دی اس ساری کاوش اور مہر جناب سیدہ دے صدقے چ اللہ پاک کرے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دے روزہ مبارک دی اللہ پاک حفاظت فرمائے او دے محافظاں خالق غیب تو مدد فراہم کرے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ الفتح دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی اس آیت مجیدہ دا تعلق اگرچہ باقاعدہ جنگ نال ہے جنگ دی فتح نال سورہ فتح دی آیت لیکن یہ ایک قانون موجود ہے اللہ پاک دی ایک حکمت موجود ہے اس آیت مجیدہ وچ گویا ایک روش موجود ہے کئی ترجمے دے کیتے گئے ہیں جڑا ترجمہ اتنے پہلے وہ کرتے ہیں اللہ فرماتا سنت اللہ التی قد خلت من قبل اتنے سنت دا ترجمہ عادت کیتا گیا ہے جڑا میرے کو قرآن پاک ہے عادت وہ فرماتے ہیں سنت اللہ ہی جو اللہ کی عادت ہے جو تحقیق پہلے بھی گزر چکی ہے خالق فرماندہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ اپنی عادت کو تبدیل نہیں کرتا اللہ اپنی عادت کو تبدیل نہیں کرتا اتنے لفظ عادت لکھا گیا ترجمے سے یہ ترجمے کئی نہیں مثلا مختلف ترجمے میں اکٹھے کیتے ہیں 7 ترجمے دے مختلف جڑے علماء نے انہوں نے اکٹھے کیتے اس سنت کا ترجمہ رسم سنت کا ترجمہ دستور بھی کیتا گیا سنت کا ترجمہ عادت بھی کیتا گیا سنت دا ترجمہ قاعدہ بھی کیتا گیا سنت دا ترجمہ روش بھی کیتا گیا سنت دا ترجمہ قانون بھی کیتا گیا اور سنت دا ترجمہ طریقہ بھی کیتا گیا گویا اگر 7 دے 7 ترجمے میں باقاعدہ کیتے جائیں جنہیں مختلف علماء نے کیتے ہیں یہ دا مطلب ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا 7 دے 7 ترجمے میں دہرا دینا دوبارہ یہ دا مطلب ہے دا ترجمہ اگر رسم ہے تے اللہ اپنی رسمہ نو تبدیل نہیں کرتا اگر یہ مطلب دستور ہے تے اللہ اپنے دستور نو تبدیل نہیں کرتا اگر یہ مطلب عادت ہے تے اللہ اپنے عادت نو تبدیل نہیں کرتا جی میں اتنے مینو پڑھ دیا کوئی 5-7 سال ہو چلے نہیں نہ تہاڈی عادت تبدیل ہوئی نہ میری عادت تبدیل ہوئی یہ بھی اللہ پاک دی وجہ تو ہی میں بھی آنا ہی آنا ہے تساں بھی سننا ہی سننا ہے تساں بھی اس طرح ہی سننا ہے میں بھی اس طرح ہی پڑھنا ہے اس واسطے میں کرسی تے بہ گیا تھی سنتے رہو میں پڑھنا میں کھلو کے پڑھنا لیکن اتنے میں بہ کے پڑھنا نہیں پتہ مٹھا مٹھا پڑھتے رہنا تو مٹھا مٹھا سنتے جے دا ترجمہ رسم ہے تے اللہ اپنی رسم نو تبدیل نہیں کرتا جے سنت دا ترجمہ دستور ہے تے اللہ اپنے دستور نو تبدیل نہیں کرتا جے دا ترجمہ عادت ہے تے اللہ اپنی عادت نو تبدیل نہیں کرتا جے دا ترجمہ قاعدہ ہے تے اللہ اپنے قاعدے نو تبدیل نہیں کرتا جے دا ترجمہ روش ہے تے اللہ اپنی روش تبدیل نہیں کرتا جے دا مطلب قانون ہے تے اللہ اپنا قانون تبدیل نہیں کرتا تے جے سنت دا مطلب طریقہ ہے تو پھر اللہ اپنا طریقہ بھی تبدیل نہیں کرتا آج جڑا تسی اٹھ اٹھ کے بیبیاں نے نا چپ کرو یہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا انہوں کا بھی ایک طریقہ ہے ایک روش ہے ایک دستور ہے انہوں کا گلاں باتاں کرنی انہوں بھی آ جا کے ملاداں تے مجلساں تے اکٹھے ہونا ہوندا پھر کتھے بیچاریاں گلاں کرو بہرحال ایک موقع مل جاتا ہے گل بات کرن دا روش اللہ اپنی تبدیل نہیں کرتا طریقہ تبدیل نہیں کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ ادھے بہتی تو مجلس سمجھ ہو گئی ہے کہ جب بندے نو پتہ لگ گیا پہ اللہ اپنا طریقہ تبدیل نہیں کرتا اپنی روش تبدیل نہیں کرتا قرآن دی آیت مجیدہ کے مطابق اللہ اپنا طریقہ تبدیل نہیں کرتا تو پھر میرے مہربانوں اے اللہ دی عادت سمجھو او دی روش سمجھو او دا طریقہ سمجھو او دا قانون سمجھو او دا دستور سمجھو
وہ نری کتاب نہیں کرتا، نال معلم ضرور کر۔ اللہ صرف کتاب نہیں بھیجتا، شکریہ قبلہ، بندیاں دی ہدایت واسطے جدوں کتاب بھیجدا ہے، کدی صحیفے دی شکل وچ، کدی انجیل دی شکل وچ، کدی زبور دی شکل وچ، کدی تورات دی شکل وچ، آخری شکل دی قرآن ہے۔ اللہ جدوں کتاب بھیجدا نا کسے قوم واسطے، پھر نال معلم ضرور بھیجدا ہے، بلکہ معلم دے اوتے کتاب بھیجدا ہے۔ پہلے معلم بھیجدا ہے، یعنی گویا نصاب بعد وچ بھیجدا ہے، ٹیچر پہلے بھیجدا ہے۔ اللہ پاک معلم بھیجدا ہے۔ ہر سکول وچ جاؤ گے قبلہ تو اتنے ٹیچر ضرور ملے گا، کتاباں بھی ملن گیاں، بچے بھی ملن گے، پڑھنے والے بھی ہون گے، کتاب بھی موجود ہوے گی۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ کوئی ایم پی یا ایم این اے کسی پنڈ سکول دے جائے تو ٹیچر اگوں کلے ہی نہ آخے میں سکول بنا چلا پڑھ لیا کرو بیٹھ، یہ ممکن نہیں۔ جویں کسے پنڈ چ سکول کافی نہیں نا، ایویں کسے زمانے چ کتاب کافی نہیں۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں جتھے کتاب کافی ہوئے۔ اگر کتاب کافی ہوندی تو قبلہ سکول نہ ہوندے، کتاباں بھی گھر موجود نے، بچے بھی گھر موجود نے، بہ کے پڑھتے رہتے۔ ہر روز سویرے بچوں اٹھا کے سکول اس واسطے بھیجا جاتا ہے کہ کتاب کافی نہیں۔ جدو نبی دی زندگی چ کتاب کافی نہیں، نبی تو بعد قرآن کافی کیسے ہو گیا؟ میرے مہربانوں، اصل گل پتہ کی جی، اصل گل یہ کہ پیغمبر اسلام جان لگیا دو ہی شامل چھڑ کے گئے ہیں، کیونکہ اللہ ہدایت دو دے ذریعے کی تھی۔ 40 سال تک کتاب نہیں اتری، کتاب دا نزول 40 سال بعد ہویا۔ معلم اللہ نے پہلے بھیجیا، کتاب اللہ نے بعد بھیجی۔ پڑھان والا پہلے بھیجے، کتاب بعد چاہیے۔ کئی بندے سمجھا جدن کتاب آئی ہے ادھر حضور معلم بنے۔ اللہ دے بندے اللہ نے معلم بنا کے بھیجے نے۔ 40 سال بعد کتاب تاں آئی ہے، بندے پہلے معلم نو ویکھ لین کہ پڑھان والا کیویں دا ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے 40 سال قبلہ نعوذ باللہ بالکل اس طرح نہیں گزارے، نعوذ باللہ بیکار نہیں گزارے۔ 40 سال پیغمبر نے منوا لیا سی بندیاں نو، سچا بھی میں ہی ہاں، منصف بھی میں ہی ہاں، امانت دار بھی میں ہی۔ جدو من گیا نا بندے پہ یہ سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، منصف بھی ہے، فیصلہ کرتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے، بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، امانت رکھیے تو خیانت نہیں کرتا، ادو اللہ نے فرمایا ہوں انہوں آگ کے اللہ مہربانی بہت شکریہ۔ یہ مطلب تبلیغ کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے اپنے آپ منوا لو پھر تبلیغ شروع کرو۔ اتوں بندے اٹھتے ہی بستر پھڑتے ہیں تو سیدھے تبلیغ تے نکل جاتے۔ اللہ دے بندے ہو جتھے رہندے ہو پہلے انہوں نے تو منوا لو اسی سچے ہاں، پہلے انہوں نے منوا لو اسی امین ہاں۔ اصل پتہ گل کی ہے، مسواک کرنی سوکھی سنت ہے تے کردار منوانی اوکھی سنت۔ بہت شکریہ۔ پیغمبر اسلام نے اس کتاب نو پیش کیتا ضرور ہے، لیکن آپ معلم دی حیثیت نہ رہن۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ٹیچر 8 دن واسطے کتے شادی تے جائے، پرائمری سکول ہوئے، ایکو ٹیچر ہوئے، تے پھر وہ کی خیال ہے آوارہ چھڑ کے تو نہیں جانا۔ یقیناً پہلے وہ درخواست ہوتے بھیجتا کہ میں کلا ٹیچر ہاں، سکول سارا فارغ ہو جائے گا تے میری جگہ تے کوئی بندہ بھیجو تاکہ میں اپنا شادی شدی دیکھا۔ یہ ٹیچر بچے آوارہ نہیں چھڑتا، محمد امت آوارہ کیسے چھڑ؟ بہت شکریہ میرے مہربانوں۔ وہ تے ٹیچر یہ بھی کدی نہیں ہویا کہ ٹیچر نے نمبردار نو پنڈ دے نو سد کے چودھری نو آخیا ہوئے کہ لو جی میں 8 دن چھٹی تے جا رہا تو اتوں کوئی نہ خوہ تو بندہ پھڑ کے ٹیچر بنا لو۔ وہ آخ لگا کتوں بنا لی؟ اللہ دے بندے تو کتنے چلنا؟ وہ آتا میں چھٹی تے چلنا۔ تو آتا اللہ دے بندہ جنہیں تینوں چھٹی دیتی ہے انہوں نے دسنا سی کہ میں جا رہا، جنہیں تینوں چھٹی دیتی ہے انہوں نے دسنا سی کہ میں جا رہا تاکہ تیری جگہ تے ٹیچر بھیج دے۔ یہ مطلب یہ سارے پنڈ کو پتہ ہے کہ ٹیچر دی جگہ تے ٹیچر آپ نہیں بنائی دا، جہاں محکمہ پہلا بھیجا ہوئے وہی محکمہ پھر پہ۔ یا تسی گل کرو پھر ٹیچر دے جان تو بعد سلوکی رکھ لی ہوئے تو 5-7 بندے کھلو گیا ہوں ووٹاں تے کہڑا ماسٹر ہونا چاہیے، جنہوں بہتے ووٹ پائے جنہوں ماسٹر ہو گیا۔ انج دی گل کوئی نہیں میرے مہربانوں۔ جہاں محکمہ اپوائنٹمنٹ کرتا ہے وہی محکمہ ٹرانسفر کرتا ہے، وہی محکمہ چھٹی دینا ہے، وہی جگہ تے وہی محکمہ بھیجا ہے۔ چل من جانے کہ بندے نبی دا نائب بنا سکتے ہیں، پہلا تو دس یہ نبی بندیاں بنایا سی کہ اللہ بنایا؟ بہت شکریہ۔ جدو پیغمبر اللہ نے بنایا ہے، معلم اللہ نے بھیجا ہے تو ظاہر ہے وہ جگہ تے ٹیچر بھی دوسرا بھی تو وہی محکمہ بھیجے گا، اس محکمے کا نام توحید ہے۔ میرے عزیزو تمہیں پتہ ہے کہ ماسٹر چھٹی تے جائے تے وہ دس کے جانا ہے کہ بچوں فکر نہ کرا جائے میں چھٹی لے دیتی ہے، دوسرا ٹیچر 9 بجے آ جائے گا، 9:15 ہو جانا تو نلائق جن ہوں نے وہ آدھے چھٹی۔ اور لائق بچے آدھے کی ہو گیا جی 9:15 ہوئے نے آ جاندے نے، وہ آدھے ہوں نہیں آتے۔
جو چنگی گل ہے وہ لائق کرنگے، جو پیڑی گل ہے وہ نالائق کرنگے۔ لائق آکھن گے انہیں آ جاندے نے، اجے تے 9:15 ہوئے نے یار، کدھر آج چھوٹا موٹی خرابی ہو سکتی ہے، ٹریفک ہو سکتی، آ جاندے نے آ جاندے نے آ جاندے نے آ جاندے نے۔ انتظار صرف لائق کر دے، ٹیچر دا انتظار صرف لائق کر دے نے۔ تے جننے نلائق ہوندے نے پیڑی تو پیڑی گل کرنگے میں ٹیچر رہ چکا ہوں، وہ پہلی گل تے کرنگے بھائی جننے ایکسیڈنٹ پہ ہوندے نے کی پتہ جی، اللہ دی مرضی ہے جی، کی پتہ پیڑی گل کیتی نے۔ کوئی آکھے گا جنی دھند ہے اج نہیں آندے، کوئی آکھے گا جنی سموگ ہے اج نہیں آندے، کوئی اندروں ٹرالیاں انیاں پھسیاں نے میں ویکھیاں نے اوتھے گنیاں دیاں، کتھے راہ ہی نہیں پہلا پتا، یعنی کسے طریقے نہ ہی آن تے چنگا ہے، نہ ہی آن تے چنگا ہے۔ وہ نالائق تینوں پتہ ہی نہیں، نہ آیا تو تیرا ہی نقصان ہے، نہ آیا تو تیرا ہی نقصان ہے۔ مادی دا انتظار کر لو، نہ آیا تو ساڈا ہی نقصان۔ قبلہ انتظار صرف لائق کر دینے، نالائق جدوں کرنگے پیڑی گل کرنگے مشکل ہی ہے، آج مشکل ہے، کتھوں ہونا آج مشکل ہے۔ لائق آدھن نہیں آ جانگے میرے عزیزو، جنہوں ٹیچر دس کے جائے نا سویرے 9 بجے ٹیچر آ جائے گا، ٹیچر بچیاں دس کے جائے، لائق آدھن سر جی تھینک یو، سر جی شکریہ، بہت مہربانی، ساڈا وقت ضائع تو نہیں ہوئے گا، ساڈے امتحانات دے دن نے کتے ساڈا سال ضائع نہ ہو جائے۔ وہ آدھا نہیں نہیں میں ذمہ دار ہاں، میں ذمہ دار ہاں، انشاءاللہ کل 9 سوا 9 آ جان گے تواڈے اگلے ٹیچر آ جان گے۔ وہ جڑے نلائق ہوندے نا وہ پھر دعاواں کردے نے، چلو اے تے اگے ہی چلے نے، یا اللہ او نہ آوے۔ یہ گل دسو بھئی اجے وہ ویکھیا نہیں، اجے وہ آیا نہیں، تے نلائق تنگ نے، اجے آیا نہیں، اجے ویکھیا نہیں، اجے آیا نہیں، اجے ویکھیا نہیں۔ یہ دا مطلب ہے ہادی غیب وچ بھی ہوے تے نلائق دشمن ہو جان۔ سبحان اللہ، ہادی غیب وچ بھی ہوے تے نلائق دشمن ہو جاندے نے۔ میں ایک گل کرنا، جڑے بچیاں نوں ٹیچر دس کے جائے کہ سویرے 9 بجے ٹیچر آ جائے گا، وہ تنگ ہوندے نے کہ لو جی اے جا گیا جے اگوں دوجا تیار بیٹھا جے۔ جنہاں نوں سویرے دسیا جائے کہ کل 9 بجے آؤ گے، رات انہاں دی سوکھی لنگ جاندی ہے کہ گھورے آوے کہ نہ آوے۔ تے جے ٹیچر جان تو پہلا ہاتھ پڑھ کے آکھے میں جا رہا تے آ کل تو تہاڈا ٹیچر ہے۔ تساں غور نہیں فرمایا، اے جنہ نلائکاں نوں پہلے تے غصہ سی انہاں تو پہلے تو لیندا جائے گا تے دوسرے تے چڑھدا جائے گا کہ جے او گیا تے ہن آئے غدیر و میدان ہے۔ منافقاں دا غصہ محمد تو لیندا گیا تے علی تے چڑھدا گیا۔ شکریہ، خیر ہوئے تو شکریہ، مہربانی۔ پیغمبر اسلام میدان غدیر اعلان کیتا لوگوں میں تم میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کنیاں جی؟ 2 اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سعودی عرب کی کتاب چھپی ہے، میں نے دسیا سی، انہوں نے فرمایا کوئی شک نہیں، پیغمبر نے فرمایا میں تم میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے۔ لفظ نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے، محمد کا وعدہ ہے گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ یہ مطلب ہے پیغمبر اپنے تو بعد گمراہی تو بچن واسطے حضرات گرامی ایک چھڑ کے نہیں گئے، شکریہ قبلہ 2 چھڑ کے گئے نے۔ میں انہاں بندیاں تو حیران ہاں جنہاں نوں قرآن وارے وچ آیا اہل بیت وارے وچ نہیں آیا۔ جس بندے نے شیعہ واسطے نا کوئی وکھرا کڑا نہیں ملتا پھر ہاتھ نو پایا ہوئے تو بندہ شیعہ ہوتا ہے، کالے کپڑے دی کوئی نشانی نہیں، اے جناب علی انگوٹھی دی کوئی نشانی نہیں، کوئی روڑا نہیں، علم دی بھی کوئی نشانی نہیں، گلے چ یار مدد پایا ہوئے وہ بھی کوئی نشانی نہیں۔ اصل نشانی ہے وہ جڑا پیغمبر تو بعد قرآن نال اہل بیت نو جوڑ کے ویکھے انہوں شیعہ آندا۔ جڑا بندہ سمجھدا ہے کہ کتاب کافی نہیں، نبی پاک قرآن دے نال اہل بیت نو چھڈ کے گئے نے۔ ہن میرا سوال ہے جے قرآن کسے نو کچھ نہیں آکھیا تے اہل بیت کسے نو کیا؟ بہت شکریہ۔ قرآن ہر گھر موجود ہے، قرآن اہل بیت ہر گھر موجود کیوں؟ قرآن تے حافظ ملتے نے، جڑا حافظ قرآن ہے انہوں 14 دے نام یاد نہیں، کی گل؟ نبی تے برابر چھڑ کے گیا سر۔ اہل بیت کسے نو کی آکھیا ہے اے میں تہانوں عرض کر دینا، ایک قانون دی کتاب ہے، اہل بیت قانون نافذ کرنے والا ادارہ نے۔ یہ جمشید صاحب پولیس وچ نے، اچھا جی، یہ جڑا بندہ پشاوروں ٹردا ہے گڈی تے 4-5 کلاشنکوفاں نجائز رکھ کے تے 2 کلو چرس رکھ کے، مثال دے طور تے قانون دی کتاب دی گڈی چ رکھ جاؤ، جے ڈر گیا تے میں نو فون کرے،
ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, 1 ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੱਜ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਕੀਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਚਰਸ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਫੀਮ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਯਾਰਾ, ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਪਿਸ਼ੌਰੋਂ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਲੋਣ ਦੇ ਭਾਈ, ਆਂਦਾ ਲੈ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ? ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਕੜੀ ਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 200 400 1000 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ? ਯਜ਼ੀਦ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਆਵਾਰਾ ਪਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਤਾਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬਸਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਖੇਡਣ? ਯਾਰਾ ਬਸਤੇ ਰਾਜ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਸਤਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੋਲ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਆਖ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਆਵੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੁਅੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੁਅੱਲਮ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਡਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਪੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੈ, ਬਸਤਾ ਟੰਗੇ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਕਿਹੜਾ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ, ਪਰਸੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ। ਮੁਸਤਫਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਫਜਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ, ਜ਼ੋਹਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ, ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ। ਔਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਦੋਲ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਮੁਅੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤਮਹੀਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਚਰਸ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਡਾਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਭਾਈ, ਇੰਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਅਗਾ ਪਿਛਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹਯਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੂਣਾ ਜੂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਜੂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਹਿਲੇ बैत ने बोलने। हजरत अली दा फरमान सुनावा जी, मेरे मौला अली फरमाते लोगो ये भी कुरान है, मैं भी कुरान हूँ, जब इससे पूछोगे बोलूंगा मैं। तुम सवाल इससे करोगे जवाब मैं दूंगा, क्योंकि ये सामत है, मैं नातिक हूं। जेड़ा चुप रवे ना ओदे कोलों डर नहीं जी हुंदा, जेड़ा बोले ना ओदे कोलों डर हुंदा जे। हुण मेरा ख्याल समझ आ गई है बंदे नूं जिन्हां आख्या सी किताब काफी है, उन्हां नूं पता सी ना ये बोलदी है ना ये चल। तकलीफ है अहले बैत दी, शुक्रिया, तकलीफ है अहले बैत दी। यजीद तो ख्याल है शराब पींदा सी, शराब तो ही बंदे पींदे ने, मुसलमान नहीं शराब पींदे, पींदे ने। हुण फिर करबला क्यों नहीं बनती पई शराब? गल शराब दी नहीं, वो सिर्फ बुरा नहीं सी, बुराई ते कानून पास करवाना चाहता सी। और निरा शराबी होना और गल है, शराब का कानून पास करवाना टुर जाना असैम्बली च कि दस्तखत करो कि जायज है, ये कराता चल पिया। सूद ते, शराब ते, हलाल ते, हराम ते, नाजायज ते, जायज ते, ये जिन्ना कानून सी ना इनू मुकाना चाहता सा जे। इसे वास्ते उन्हें हिसाब रखिया सी किदे कोलों बैत पहला लैनी है, उलमा कोलों भी पहला लई है ते हाफिज़ां ने कुरान कोलों भी पहला लई है। उन्होंने पता सी जिन्हें बोलना है पहला उनको बैत नहीं लाना।
یار جنہیں بولنے اس کو بیعت لے لو. حافظان قرآن دی بیعت کر گئے سن. اس اعلان کیتا بدل کے رکھ دیں گا. شبیر آخیا کنے اٹھنا ہی؟ میں ہی اٹھنا ہی. یا نبی قرآن چھڑ گئے سن یا اہل بیت چھڑ گئے سن. باقی دنیا تے کر بہ سکتی ہے, میں کر کے میں بواں. اس آخیا میرے کو حافظ قرآن نے. علی دے بیٹے آخیا میرے کو محافظ قرآن. حافظ قرآن ہونا اور ہے, محافظ قرآن ہونا اور ہے. وہ اہل بیت نے جنہیں دی تبدیلی نہیں ہونے دیتی. اج بھی یہ حلال حلال ہے, اج بھی قبلہ دا حرام حرام ہے. یہ احسانات نے اس خاندان دے جنہوں پیغمبر چھڑ کے گئے. تکلیف ہونا دی کافر نو ہوئے تے گل ہو رہے, مشرک نو ہوئے تے گل ہو رہے, یہودی نو ہوئے تے گل ہو رہے, عیسائی نو ہوئے تے گل ہو رہے. میرا سوال ہے کہ اس قرآن دے نال جو نبی اہل بیت چھڑ کے گئے نے, قرآن پچ گیا ہے, اہل بیت کیوں نہیں پچ دے؟ اہل بیت کیوں نہیں پچھتے بندیاں نو؟ اہل بیت کسے نو کی آکھیا؟ سواد اس گل دا ہے کہ جنہیں قرآن دی مخالفت کیتی وہ کافر ہے, جس اہل بیت دی کیتی وہ منافق. منافق انہوں آدھے نے جڑا ظاہراً مسلمان ہوئے تے اندروں کافر ہوئے, انہیں دی مخالفت کیتی جے. میں 4 آیتاں تواڈے سامنے باری باری پڑھ دینا. بندیاں نو جتھے جتھے قرآن دے وچ بھی اہل بیت دا ذکر ہے نا, اوتھے بھی انہوں نے تکلیف. آج میں علامتی نے کئی بدن تکلیف ہوں. علام نواں لگا ہوئے تو بندے آدھے او بلے بلے آ کسے لا دیتا جے. جڑے پسند کرتے ہیں وہ آدھے واہ بھائی واہ اتنے بھی کسے لا دیتا. تے جنہ انہوں نے چاہ چڑھتا ہے, جنہوں تکلیف ہے وہ آدھا اتنے کنے لا دے. تسا غور نہیں فرما اتنے کنے لا. اس طرح کی گل ہے کہ اہل بیت دی بندیاں نو تکلیف تسی نہ میں تم بالکل آسان آیت بچے سمجھ جائیں. ایک آیت تو ہاں بڑی مشہور سنی ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا آؤندی ہے تن مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آڑے ہوں ہاں کیتی ہے تسی چپ کر لو, میں آپ ہی پڑھ لیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا. یہ جدو میں تھے پیر کوٹ پیر محمد اتھے جدو میں مجلس پڑھنا ہونا نا, یقین کرو میں ارادہ کر کے ہونا جی میں ہسپتال چلانا, اتھے نہ شور کرنا ہے, نہ اتھے ہارن بجانا ہے, تے نہ کسے بندے نو تنگ کرنا ہے. بالکل آرام نال جانا ہے, آرام نال پڑھنا ہے, آرام نال ہونا ہے. میں تانوں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا, نہ درود دی نہ نعرے. بالکل تسی نا آڑی, کیونکہ پریشانی تاں ہوندی ہے جے نواں آیا ہو یا تسی نویں ہوو. ہمیشہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ. اے جڑی آیت ہے نا, انما خالق فرماندہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ فرماندہ ہے وہ ہیں جو خود بھوکے رہ جاتے ہیں, کبھی مسکین کو کھلا دیتے ہیں, کبھی غریب کو کھلا دیتے ہیں, اور کبھی اسیر کو کھلا دیتے ہیں. اور کمال ہے کھوان تو بعد یقین کرو کم از کم بندہ اتنا ضرور چاہتا ہے, اچھا جناب مہربانی, اچھا جناب شکریہ. اے قرآن ہے, اللہ فرماندہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, جو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے اسے کہتے ہیں نا ہمارا شکریہ ادا نہ کر, ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں, ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. نہ اسی یہ کچھ بدلہ چاہنے ہیں نہ اسی شکریہ چاہنے ہیں. نہ بدلے سانو کوئی سلام کرو تے نہ ساڈا شکریہ ادا کرو. اسا او دے واسطے رکھی سی, او دے واسطے کھوا چھڑیا کنوں کنوں, مسکین نو, یتیم نو تے اسیر نو. اس آیت مجیدہ اس سورت دے پاک دے متعلق پوری دنیا الحمدللہ متفق ہے کہ اہل بیت دی شان وچ نازل ہے. کی دی شان ہے اہل بیت دی. علامہ اقبال بھی فرمایا حضرت سیدہ دے متعلق انہاں منقبت لکھی ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دے متعلق, اور فرماندے نے بانوے تاجدار حل عطا. ایتھا شروع ہوندی ہے سورج حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. آیت شروع ہوندی ہے حل عطا, ادا نام سورہ دہر بھی ہے اور حل عطا بھی ہے. حل عطا, علامہ اقبال کو ایڈا سیاںا بندہ سی, ہو سکیا بانوے تاجدار حل عطا. فاطمہ وہ شہزادی ہے جس کے ماتھے پہ حل عطا کا تاج, حل عطا کا تاج ہے. بانوے تاجدار حل عطا
مشکل کشا مرتضی شیر خدا. حضرت علامہ اقبال نو بڑا پتا سی کہ پوری صورت حضرت علی دے گھر تے نازل ہوئی. سارے جہان نو پتا ہے کہ اہل بیت نے روزے رکھے تو اس تو بعد انہاں شام نو سوالی آیا انہوں دے چھڑے وہ ساری روٹیاں دے چھڑی. یہ ساری دنیا نے اس گل نو محسوس کیتا اور سب نے لکھیا ہے. پیر سید کرم علی شاہ صاحب ضیاء القرآن وہ فرماندے نے کہ روایت یہی لکھی ہے. اب حضرت توجہ رکھنا روایت یہی لکھی ہے کہ فضا نے روزہ دی منت منی سی. یہ کوئی ایڈا بڑا خاندان ہے. فضا حضرت علی نے آکھا میں منت منی سی پوری ہو گئی ہے تے میں آکھیا سی اسی روزے رکھاں گے. حضرت علی فرمایا ٹھیک ہے تے اسی رکھاں گے. تہاڈی کیا بات. اے ملک صاحب ایتھے کوٹ پیر محمد میں منت مننا کہ جے میرا کام ہو جائے تے اسی روزے رکھاں گے. تے کوئی ایتھے بیٹھا تانوں سارے نوں آکھا سویرے روزے رکھو. میں آکھیا سی اسی رکھاں. تساں کہنا اسی رکھاں گے تے اپنے گھردیاں نوں آکھ سانوں کیا تو آکھیا سی اسی رکھاں گے تے اپنے گھر جا کے آ تیری والدہ رکھے والد رکھے تیرے بیٹے رکھن بیٹیاں رکھن نوہاں رکھن تیاں رکھن اساں کیوں رکھنے نے. تو آکھیا سی اسی رکھاں گے یا تسی آندا تسی رکھاں گے. اے دا مطلب میری اسی چ تسی نہیں آوندے میری اسی چ وہ آوندے. جدوں میں آنا نا اسی رکھاں گے ادو تسی نہیں آوندے ادو میرے آوندے نے نا. میں حیران ہاں انہاں دی کریمی تو. فضا آکھیا اسی روزے رکھاں گے. حضرت علی آکھیا ٹھیک ہے اسی رکھاں گے. مولا علی بھی روزہ رکھیا ہے حضرت سیدہ بھی رکھیا امام حسن علیہ السلام بھی رکھیا امام حسین علیہ السلام بھی رکھیا. منت دے روزے سن. وہ شام نو جدو افطار کرن لگے نا پیر کرم علی شاہ بیرا شریف رحمۃ لکھیا ہے باہر آ گیا بندہ. اس نے کہا جی میں مسکین ہاں. انہیں 4 روٹیاں چکیاں 4 روٹیاں زیادہ نہیں سن کھاندے یار ایک روٹی کھاندے سن. 4 روٹیاں پکیاں سن حضرت سیدہ نے پکائیں وہ 4 ہی دیشڑیاں وہ لے کے ٹر گیا. اگلے پڑک پھر پانی نہ روزہ رکھیا یا نمک نہ رکھیا رات کو افطار کرن لگیا روٹیاں پکائیاں تے کسے بوئے تے آ کے آکھیا میں یتیم ہاں. انہاں کہ لے جاؤ 4 روٹیاں پھر دیتیاں پھر اوویں ہی روزہ رکھیا. تسی اندازہ لائی جو تیسرے روزے دی شام نو نکاحت نہیں ہو گئی کہ نمازاں بہ کے پڑھنیاں پہ گئی. تسی اندازہ لاؤ تے پھر آ کے کسے آکھیا میں قیدی ہاں اسیر ہاں. اس پوری گل پیر کرم علی شاہ نے ضیاء القرآن دی تفسیر سے لکھی ہے. یہ جڑی میں سنانا پہ ساری لکھی نے اگو لکھ کے ویکھو کی کرے. بکری دودھ دیتا بچے رسگلے پا کے یار تمہیں پتا ہے میں وہ گل اتنے آخر نہیں چاہتا اس واسطے تمہیں پتا ہے کہ سارا یہ مطلب ہے اللہ جو بندے ہو تصاں گل کو کرنی ہے تو کم سے کم چج نال کرو اس طرح نہ کرو. کئی بندے موٹر سائیکل منگیے تو آدھے لے جا بس ایک نہیں گل لے جا وہ ٹھیک ہے. کئی بندے دے وہ کیوں لے جا بھائی تم ہی لے جا. کل دی ایک کھڑی سی مر کے وہ دے جا تم ہی لے جا. اس بھی تو دے ہی چھڑی ہے. اور یار ایک نو بندہ آخر موٹر سائیکل مل جائے گی وہ لے جا کھلوتی. دوجا کی آدھا لے جا تم ہی لے جا. یہ چنگا ساہ نکلتا پیا. ایک دن دا دوجا لے جانا ایک دن دا دوجا لے جا تم ہی لے. یہ آدھے بکری دودھ دیتا. میرا خیال ہوں سمجھ آ گئی. ساری گل اہل بیت دی لکھ کے نا کہ ایک دن بھی روزے رکھے تو 4 دیاں 4 دیتیاں پھر روزے رکھے 4 دیاں 4 دے دیتیاں پھر روزے رکھے 4 دیاں 4 دے دیتیاں. باقاعدہ تفسیر قرآن چ لکھن تو بعد پیر صاحب فرماندے نے دل نہیں منتا. آندے دل نہیں منتا کیوں اگے وہ توضیح کرتے ہیں. فرماندے لکھتے ایسا بھی چھڑیا ہے لکھ لوکاں بھی چھڑیا ہے روایت ہے پر سمجھ نہیں آتی. پھر سوالی ایک آتا ہے روٹیاں 4 ہی دے چھڑ دیں. سوالی جو ایک آتا ہے تو ایک روٹی دے دو باقی 3 روٹیاں تے ونڈ کے 4 چیز کھا لیں. اگلے پلک بھی آتا ہے تو ایک روٹی بندہ ایک آتا ہے یہ 4 ہی دے چھڑتے ہیں. گل کی وہ ہوں بندے نو سمجھ آتی ہے بھائی. بندہ عام بندہ سوچتا یار گل تو 4 آتی ٹھیک ہے بھائی گل ٹھیک ہی لگتی ہے نا. ایک بندہ آ کے اندر روٹی دو تے روزہ رکھیا تے رفتار بھی کرنا ہے تے کم سے کم ایک روٹی دے چھڑ دے. اگوں آپ ہی فرماندے نے ہوں ویکھو نا روایت مک گئی جہاں انہیں کام کیتا نا وہ ہو گیا ہے. ہوں اتنے ڈسکس پہ کرتے ہیں. اصل گل کی ہے وارا نہیں نہ پکاندے اہل بیت. اصل گل ہے اہل بیت دی شان ہے نا اندروں وارا نہیں نہ پکھاندی. ہوں اتنے توضیح ہوتی کی کرتے ہیں وہ آدھے نے ویکھو تھی سوچو بھئی بندہ ایک آیا انہوں روٹی دے چھڑی بڑا تھی 4 روٹیاں نے ایک دے چھڑو تو باقی 3 روٹیاں نے وہ کھا لو تو روزہ تک کم سے کم چج نال کھولو. اس تو بعد پھر آیا ایک بندہ آیا پھر 4 ہی تو آپ پھر بھوکے. آندا تسی دسو گل منن چاہتی ہے اگوں لوکاں تے آکھنا کوئی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس واسطے جدو اپنی ذات تے اہل بیت نو منتبہ کرو گے تو گل دی سمجھ کتوں آئے. بھائی کیا بات ہے.
گل پہنچ گئی ہے جدو میں اپنی ذات نال نعوذ باللہ تساں اپنی ذات نال اہل بیت نو جوڑ کے ویکھنا ہے گل دی سمجھ کتھوں آنی ہے اساں تے کدی تازی نہیں دتی چار دیاں چار کتھوں دینیاں اصل گل ہے کہ اساں تازیاں روٹیاں پکائیاں ہون تے ایک رات دی پئی ہوئے کسے منگراں نوں تازی دتی ہوئے تے میں دسیا جی ساڈی کیڑی گل ہے میرا ایک عزیز سی کراچی رشتہ دار وہ کرتا سی وہ ہے وہ ٹویرے دا نہیں سی ٹویرے دا ہو گیا سی اور کس گئے نا تو پتلا ہو گیا سی وہ اپنے بیٹے نو کہنے لگے لو بیٹے یہ کسی غریب کو دے آؤ ہو سکے ابا جی کرتے لو ویکھیے تواڈے تو وڈا کیڑا غریب جڑی کرتے جو تساں حالت کیتی ہے کسے نو چج دا دے چھڑنا سی ہن تے کسے قابل نہیں رہا تے انہیں ہنے کسے غریب کولوں کھو آندا تسی آپ سب تو وڈے غریب ہو اصل اہل بیت نو سمجھن واسطے اپنے لو نہیں ویکھیدا او دے لو ویکھیدا جدو بندیاں یہ سوچنا ہے اساں تے راتیاں بھی کدی کسے نہیں دتیاں اسی تے 8 دن رکھ کے قیمہ گلی چروڑنے تے گوانڈی نو نہیں دیندے جڑے بندے زندگی چ تازی روٹی تے نواں کرتا نہیں دیتا انہاں دی بلا جانے والی کون ہے حسن سبحان شکریہ یہ مطلب یہ نکلیا کہ ایسا اپنے سطح تے سوچیا نا اپنی سطح تے یہ سمجھانے واسطے میں عرض کرنا کہ انہیں چار دیاں چار کیوں دیتیاں سن میں انشاءاللہ سمجھا دیں گا جناب سیدہ زہرا کو ایک بی بی آئی اور میں پڑھیا کہ یہ اہل سنت عالم دین نے قادری صاحب جنہیں لکھا ہے دارال قادری نہیں اور قادری نے اخبار دے وچ باقاعدہ صفحہ چھپیا انہوں نے آخیا جناب سیدہ نو کسے آ کے بی بی نے پوچھا بی بی میرے کو کچھ مال کٹھا ہو گیا تو میں زکات ادا کرنا چاہنی 40 اونٹ میرے کول نے تے فرمایا ایک دے دے اور 250 چون تے ایک ہی بنتا 40 نے تے ایک دے دے وہ سکا بی بی میں 40 چ ایک اونٹ دے دے فرمایا ایک 40 ایک اونٹ دے دے تیری زکات ادا ہو جائے وہ اگوں بی بی نو پوچھ دی ہے تسی کنی دیندے ہو دیکھو نا تانوں پتہ بیبیاں دی عادت ہوندی ہے اپنی گل نہیں پوری کرنی اگلے دی پوچھی جائے انہاں بیبیاں آپ بھاویں 10,000 دا سوٹ پایا ہوئے نال دی بی بی نے 1500 دا لے کے اتوار بازار چ پایا ہوتا تھا تو کتوں لے وہ تو اپنی تن مسئلہ پوچھنا آئی ہے مسئلہ پوچھ جا وہ بی بی نو آندی ہے کہ تسی زکات کیوں دے دے بی بی نے فرمایا سانو چھڈ تو مسئلہ پوچھنا سی تینوں دس دیتا ہے 40 تیرے کول نے ایک دے دے کہنے کہ پھر بھی تسی کنا دیندے ہو تانوں پتہ پھر بھی تسی کنے بی بی آکھا پوچھنا کی چاہنی وہ سکے 40 جو میرے کول ایک میں دے چھڑا تے زکات ادا ہو جاندی تواڈے کول 40 اونٹ آ جان بی بی فرمایا پہلی گل تے آ کیوں جان اسی ونڈ چھڑنے ہیں کمال ہے بھائی آ کیوں جان اے تیرے گھر جمع ہوئے نے ساڈے گھر کو جمع شاید ویکھی ہے کدی ہو سکے کہ 40 جمع تواڈے کول اکٹھے آ جان تو دے جو تسی کنے دیو گے بی بی فرمایا تم پر ایک واجب ہے مجھ پر 40 کے 40 واجب صدقہ جانو یار جنہ دے واجبات ساڈے واجبات نال نہیں ملتے انہاں نو جوڑ جوڑ کے نہیں ویکھیدا کہ اسی کون ہیں تے او کون نے جدو بندے اپنے آپ چ رہ کے انہاں نو سوچن گے تے سمجھ آ جائے گی جدو تک اپنے برابر سوچن گے اہل بیت دی سمجھ نہیں آ سکتی جتھے اہل بیت دا ذکر آیا اتھے ہی تکلیف ہوئی ہے ایک اور آیت پڑھنا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا مہربانی اس آیت مجیدہ دے متعلق پوری دنیا دے علماء نے لکھ کے کتاباں نال تے اے دے نال جناب ثبوتاں نال دسیا ہے کہ جدوں 5 چادر وچ اکٹھے ہوئے نا اودوں اے آیت آئی اے بڑی مشہور گل اودوں ہی آئی لو جناب ایتھے بھی بندیاں نا سخائی نہیں گل انہاں دا اپنا دل اندر دا چادر نہیں سی ہونی چاہیے صاحبان ہونا چاہیے سارا مدینہ وچ بیٹھا ہوندا پھر نہ آکھنا سی سبحان اللہ پہلی گل تے وے کہ اگر اہل بیت چادر چاہی گئے تے پیغمبر دس ہی دیتا ہے تے اللہ دے بندے چھڈو تسی کہ لیکن آرام نہیں اندروں آرام نہیں پھر انہاں کی توضیح کیتیاں انہاں فرمایا نہیں ایک مولوی دی گل سن لو دھیان نال میں آکھے نا اپنے آپ نال جوڑ جوڑ کے ویندے نے پھر سمجھ نہیں آؤندی اپنے آپ میں تے اپنے آپ نال تواڈے نال بھی نہیں جوڑ سکدا ایتھے زمیندار وڈے بیٹھے ہون گے میں اوندا زمیندار ہی نہیں میں تواڈے برابر کیویں ہو جائیں جدو اسی آپس وچ برابر نہیں اہل بیت جیسے کیسے ہو جائے اصل گل پتہ کی بندے اپنے آپ نہیں بندے اس مولوی کیا کیا دیکھو ایسی اس پنجابی دی گل کی تھی
اس آخیا ذرا ویکھو جی اہل بیت کنوں آندے نے. اہل بیت دی شان پہ پڑھدا آندا ہے بھی تسی کئی باری ہسپتال جاندے ہو یا کسے وانڈے جاندے ہو کسے گھر یا کسے ولیمے تے کسے دعوت تے, ایک تہاڈے نال بیوی ہوندی ہے تسی آپ ہوندے ہو, بندہ تانوں پوچھدا ہے بھی کلا ہی آئے ہیں, تسی آندے ہو نہیں گھر والے بھی آئے. کون آئے نے؟ گھر والے. تے گھر والے سارے نہیں ہوندے, صرف تہاڈی بیوی ہوندی ہے تے گھر والے وہی ہوندے نے تے گھر والے نوں اہل بیت آندے. تہاڈے ذہن چ آ گئی گل بھی جہاں بندہ موٹر سائیکل تے مگر بیوی نوں بھا کے بانڈا گیا ہے, لوگ آدھے کلے ہی آئے ہو, آدھا نہیں گھر والے بھی آئے. گھر والے تو مراد اہل بیت. اہل بیت مانے گھر والے. گھر والے کا ترجمہ عربی چ اہل بیت. وہ آدھے اہل بیت چ بیوی نہیں ہوتی تو کون ہوتی؟ اہل بیت شروع ہی بیوی تو ہوندے نے. شیعہ وچ کسے بیوی نوں آن ہی نہیں دیندے. دیکھو نا بھی اہل بیت تے بیوی تو شروع ہوندے نے تے اے اہل بیت پیغمبر دی بیویاں نوں آن نہیں دیندے. انہاں تو وڈا کوئی مخالف کیڑا ہوے گا جی اہل نبی دی بیویاں دا؟ حالانکہ سارا ایویں مداری ہے. میں تو عرض کروں اہل بیت, اہل بیت میں گھر میں رہنے والے, گھر والے, کوئی شک و شبہ نہیں. اہل بیت میرے گھر میری اولاد ہے, اہل بیت نے, میری بیوی ہے, تہاڈیاں بیویاں وہ بھی اہل بیت. اہل بیت میں گھر والے, گھر وچ ہی بیوی ہوندی ہے کہ پر گھر چ ہوندی ہے؟ اہل بیت ہے. جہاں پراؤنے آئے ہوندے نے اہل بیت نے. تہاڈے گھر اگر کوک ہوے وہ بھی تہاڈا اہل بیت ہے, گھر چ ہی رہندا نا. تہاڈے گھر چوکیدار ہوے وہ بھی تہاڈے گھر ہی ہوندا ہے. تہانوں پتہ کوک ہوے, چوکیدار ہوے, ڈرائیور ہوے, اگر عید تے تہاڈے گھر رہ پیا نا وہ دا فطرانہ تساں دینا ہے. اہل بیت جو ہویا بندے پریشان ہو گئے نا کہ سارے پائیو نہ تو دھیان نہ سن لو پہ وہ یار جہے میرے گھر پہ رہتے ہیں سارے اہل بیت. میرے گھر کئی بندے نے اہل بیت نے, سارے گھر دے بندے نے. اسی کھانا ایک ہی کھانے ہیں, سارے کھانے وکھرا نہیں پکاندے. اسی خدا دی قسم جہاں کھانے ہیں سارے کھاندے. جہاں گھر میرے بندے آئے کم کر ٹھیک ہو گئی. یہ سارے اہل بیت. بیوی بھی اہل بیت ہی ہوندی, اولاد بھی اہل بیت ہی ہوندی, اما ابا بھی اہل بیت ہی ہوندی, پھوپھی خالہ سارے اہل بیت, ڈرائیور شرائیور بھی اہل بیت ہی. سلمان المنا اہل بیت. بہت شکریہ. یہ نبی دا نام رشتہ دار لگتا ہے نہ نبی دی اولاد چوں ہے. سلمان صحابی ہے, یہ مطلب صحابی بھی اہل بیت ہو سکتا ہے نا. یہ شیعہ بیٹھے اور بس ہو گیا میں پہلے سلمان نو آخیا نہیں میرا یہ اہل بیت ہے. اہل بیت کے ہو گیا. ایک صحابی ہو سکتا تو دوجا نہیں ہو سکتے. ہو سکتے نہیں, کوئی روڑا نہیں ہے. جدو اوکھے ہو گے ادو اگوں پڑھن سارے پہلے تنگ تے آ بھائی اہل بیت سلمان شامل ہیں کہ نہیں. بہت شکریہ ہے نے. جہاں مطلب صحابی بھی اہل بیت آ گیا. تو بیوی تو وڈا اہل بیت کہڑا ہوندا ہے؟ گھر والی ہوندی ہے, بلکہ سارے گھر دی وارثہ ہوندی ہے. تمہیں پتہ ہے وہ تو سالیاں بھی اہل بیت ہی ہوندیاں. سالے بھی اگو ماما مامی سس اگو چاچا سہرا بڑے جا رشتے دار ہوندے نے. ہن میں ونڈ کرنا کہ اگر اہل بیت دی ونڈ کی ہے, ایک ہوندے نے اہل بیت سکنی, ایک ہوندے نے اہل بیت نسبتی, ایک ہوندے نے اہل بیت نسبی, ایک ہوندے نے اہل بیت طہارت. بہت شکریہ. چار قسمان نے. مولا تمہیں جزائے خیر دے. تمہیں پتہ ہے انہاں چوہاں تو بحث لمبی ہے لیکن میں جلدی جلدی پڑھ دینا. اہل بیت سکنی انہوں آندے نے جنہیں سکونت اختیار کیتی ہوئے, جہاں تواڈے گھر رہندا ہوئے وہ تواڈے گھر دا بندہ ہے. جیڑا بھی تواڈے گھر رہندا ہے قبلہ وہ تواڈے گھر دا بندہ ہے. جہاں تساں کھوہ تے رکھیا ہے نا وہ بندہ کم شام واسطے دودھ بھی وہ لے کے آوندا ہے, گھر چھڈ کے آوندا ہے, سارا دن ڈنگراں دا دھیان بھی رکھدا ہے, روٹی بھی تواڈے گھر جاندی ہے. اللہ دے بندے تواڈے گھر دا بندہ ہے, خدا دا نام جے, خدا دا نام جے, تواڈے گھر دا بندہ ہے. کم سارے وہ کردا ہے, منڈے تواڈے ویلے پھردے نے, تے جننے وہ کم کردا ہے وہ جا کے دعویٰ کردے زمین ہی ساری میری ہے. واندا بھی میں ہاں, لیا بھی میں ہاں, ڈنگر میں سامنا, دودھ شکریہ دودھ میں لیا ویلو ڈیرے تے کلا میں ہی ہونا, سارا میں ہی سامنا. یہ کون نے؟ وہ آخر گے وہ چھڑ گل دی جان چھڑ دے, گھر والے اور نے تو پھر ہو رہے ہے. وہ بھی اہل بیت کھاندا بھی اتھوں میں رہندا بھی اتھے. انہوں آندے اہل بیت سکنی کیڑا جڑا سکونت اختیار کیتی ہے. بہت شکریہ قبلہ جڑا رہ رہا ہے. دوجی ہے اہل بیت جناب علی ولادت, یعنی گویا اہل بیت نسب. وہ بھیڑاں بھی نے, وہ برا بھی نے, وہ اما جان بھی نے, ابا جان بھی نے, چاچا پھپھی ماموں خالہ, یہ سارے نسبی اہل بیت نے. پہلے سکنی, دوسرے نسبی. ایک تیسری قسم اہل بیت دی وہ ہے پردہ دار بیٹھے نے, الحمدللہ شکر ہے چپ کیتیاں ہاتیاں ساڑیاں بھیڑاں شکر ہے. ہن دھیان نال بھی سن لین, انہاں واسطے پہ پڑھنا. یہ جنیاں نے نا جی, جدوں ماں پیو دے گھر نے ادوں وہ اہل بیت نسبی نے,
جدو سورے لے جاندیاں نہیں ادو اہل بیت نسبتی نے او یار سکے بھرا نو بردر آندے نے تے سالے نو بردر لا آندے نے ایک بہن سکی ہوندی ہے ایک سسٹر ان لا ہوندی ہے یعنی قانونی بہن وہ ساری ہوندی ہے اے نسبت نال بی بی داخل ہوندی ہے اس گھر وچ ایک ایگریمنٹ دیتا ہے ایگریمنٹ نو نکاح آندے نے اے ایسی سکنی سے ہوندی ہے جڑی نسبتی بھی ہے وہ جڑا اہل بیت نسب نے نا انہاں وچ تے انہاں چ فرق ہے وہ جڑے نسب والے نے نا وہ کروڑ والی لڑ پڑ طلاق نہیں ہوندی بہت شکریہ یہ جڑی نسبتی ہوندی ہے نا یہ وچ ایگریمنٹ تے لکھیا ہوندا ہے جدوں چاہے لے بھی سکدی ہے طلاق جدوں بندہ چاہے وہ دے بھی سکدا ہے اللہ کرے کدی نہ انج ہوے لیکن تلوار لٹکدی ہوندی ہے یعنی قطع تعلق ہو سکدا ہے یہ نسبتی رشتہ ہوندا ہے جی یہ جدوں تک نسبت رہے گی اونی دیر تک ساڑیاں بہناں ساس امی سورا ابو بس سورا لوگ ابو نہیں آندے کئی آندے نے ساس نو امی نہیں آندے نے کوئی گل نہیں اچھی بات ہے حیا کرنا چاہیے یہ مطلب ہے ایک نو نسبت ملی ہے اگوں پھر رشتے داراں دیاں ویگناں نے نکاح کنیاں نال ہویا ایک نال اگوں دے رشتے دار ولیمے والے دن ٹیوٹا نہیں پہلا ٹیوٹا ہوندا سی ہن مزدا ہوندا ہے دو مزدے بھی ہوندے نے وہ بندہ پوچھدا آ کون میری بہن چاچے دتی آ مامے دتی اے کون آ گئی اے سالے آ رہے تیری اچھا اے مامی ساس تیری اے چاچا سورا تیرا جدی ایک شادی ہوئے او دے نسبتی نہیں مکدے تے جدیاں 11 ہون اہل بیت دا دائرہ بڑا ہو گیا نا کڈا بڑا دائرہ ہو گیا بہت شکریہ میرے عزیزو اے نسبتی اہل بیت زوجہ جدو 5 چادر اکٹھے ہوئے نا ادو نسبتی رشتہ دار ام سلمہ نے آکھیا اندر آ جا پیغمبر فرمایا غانتی علی الخیر تو اوتھے ہی ٹھیک ہے اور کمال ہے یار وہ جدو نسبت نو منع کر دیتا گیا نسبت رشتہ داران دی کی اہمیت ہوئی ترائے ہو گیا جی اہل بیت سکنی اہل بیت نسبی اہل بیت نسبتی اے جڑے نہ 5 کٹھے ہو کے چادر ہوتے ہوئے انہاں تے وکھرا لفظ ہوتا ہے کی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یہ ہے اہل بیت طہارت اہل بیت طہارت کمال ہے کہ انہاں دے وچ الحمدللہ تراوے پائے جاندے نے سکنی سکونت بھی اچھے وے پھر نسبی باپ بھی ہے بیٹے بھی نے نانا بھی ہے نواسے بھی نے اور کمال میں ایک شوہر بھی ہے ایک زوجہ بھی ہے سارے نسبتی رشتے نسبی رشتے سکنی رشتے ویچنے لیکن جڑا حسار ہے نا وہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کوئی سکنی کوئی نسبتی کوئی دوسرا نسبی رشتہ دار بھی انہاں نال شامل اس واسطے نہیں ہو سکتا صرف انہاں دا بوا مسجد وچ کھلدا ہے باقی کسی دا بوا مسجد وچ نہیں مولا کائنات تانوں جدا دے مہربانی اے نے اہل بیت طہارت اہل بیت طہارت پرویز علیہ صاحب نو جاندا تھوڑا بہت کہ نہیں جلدی جلدی بولو جی اذان قریب ہے تو میں ڈرنا پیا کہ کسی دی نماز میرے تے نہ پہ جائے میں جلدی کرنا دن ڈبنا یہ پرویز بھائی صاحب دے دور انہاں نصاب بنایا 5ویں جماعت دا نصاب اس ویلے 5ویں جماعت دی کتاب جو تمہیں مل جائے گا اسلامیات دی کتاب انہاں آکھیا کہ اس طرح کرو جتھے سرکار دو عالم دا اسم گرامی لکھیا جائے نا کتاباں اوتھے نال لکھو خاتم النبیین تاکہ بچیاں نو پتہ لگ جائے کہ حضور تو بعد نبی کوئی ٹھیک ہو گیا وہ بیٹھے سن بڑے بڑے لوگ اسی تو مسکین ہیں وہ پھر علماء تے مفتی بیٹھے سن انہاں آکھا جی ٹھیک ہے ایک قسم بڑا روڑا پایا صلی اللہ علیہ وسلم نہ آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکھو وہ ساڈا مولوی آکھو یار صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے کتاباں خاتم النبیین بھی لکھا جائے تو صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم لکھا جائے. وہ بچوں نہ کسی بندے مولوی صاحب نے آکھیا نہیں جی گل سن اگر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لو تو ٹھیک ہے تو جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا جنا تو پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لکھنا ہے. وہ پرویز اللہ صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے. وہ تو چودھری سن انہیں آکھا چلو وہ بھی مولوی راضی رہن گے وہ بھی راضی انہیں آکھا لکھ لو انہیں لکھ چڑیا. ہوں میں اتوں کر کے پڑھن لگا 5ویں جماعت انہیں آیت مبارکہ 5ویں چ لکھی شکر ہے 5ویں چ لکھی کنویں جماعت 5ویں جماعت وہ میں تحریر پڑھن لگا انہیں 5ویں آیت مبارکہ لکھ کے لکھا ہے کہ تم اپنے لے آؤ ہم اپنے لے آتے ہیں. اور لفظ کی نے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم. حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما سب نے رضی اللہ لکھا ہے کو لے کر نکلے. 5ویں جماعت کا بچہ جڑا ساڈا گیا اس بھی تے ہی پڑھنی. بڑا میں سوچیا میں کام خراب ہو گیا ساڈیاں بالاں نوں پتہ لگا حسن بھی رضی اللہ نے حسین بھی رضی اللہ نے یہ کی بنے گا ساڈے بچے بھی اتھے ہی نے تے صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصحابہ ہی نال لکھ لیا یہ بنے گا کی. وہ اللہ پاک ہی ساڈا ہے سی غریب سا انہیں جوگے نہیں سا کہ چودھریاں نال لڑ دے یا اداریاں نال لڑ دے یا کسی جج ساڈی کتنے سننی سی. وہ اللہ آپ ہی مہربانی کر چھڑی انہیں لکھیا کی ہے وچ ہی لکھ چھڑیا نے سارا کچھ بھی نہیں ہویا. ویسے جدو آئی ہے نا کتاب میرے کو تازہ میں ایک مولوی صاحب نے آخیا میں کہا یار اے کی کیتا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تو اس آخیا آل دے نال نے صحاب نے کیوں وکھرے نے تو میں کہا صلی اللہ سے ضرور رکھنے سن ویسے تو انہوں دی اہمیت اپنی ہے نہیں رکھنے سن. میں تمہیں صحابہ ہی پوچھن بھائی جدو میں کہا صحابہ پوچھن آندا صحابہ کرام انشاءاللہ ساڈے تے راضی ہون گے انہاں تینوں کی پوچھنا. میں حشر والے دن تو میں اتھے ہی ہونا ہے جے تینوں چپیڑا نہ ماریا صحابہ تے تاں گل کری. کہنے لگا کیویں میں ساڈے گھر لڑائی ہو گئی سی کئیاں پراونیاں نوں گلاس ٹر گیا سٹیل دے تے کئیاں نوں ٹر گیا شیشے دے. وہ جنہوں سٹیل دے گیا سن اتھے سٹ کے آکھن لگے اسی اتھے اس کام آئے سان تو ہاں کی سمجھا اسی ترلے کریے وہ مک گیا سن ساڈی واری مکنے سن. میں جدوں بھانڈا ایک جیسا نہ دئیے ناراضگی ہو جاندی. کیا بات ہے تھوڑی میں کہا برتن بھی ایک جیسے نہ دئیے تو ناراضگی ہو جاتی ہے تساں صحابہ نوں راضی کر دے الٹے ناراض کر لینے. کہنے لگا وہ کیویں میں تانوں حشر دن صحابہ پوچھن گے ایک کتاب سانوں پا لیا سا جے نماز جو کیوں نہیں جے پایا. کمال ہے جدوں نماز وچ بیٹھے ہو ادوں نری آل تے درود پڑھ چھڑیا جے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں تانوں پوچھن گے ابراہیم تک پڑھ گیا سو ساڈی واری انے ہو گیا سو. لو جی اب بچے دوجا نعرہ لو ہے جیوں دے بیٹھے ہو ہن میرا خیال ہے بس کرنی چاہیے تانوں آرام آ جائے گا انشاءاللہ بے فکر ہو جاؤ. تحریر اتھے ہی لکھی نے 5ویں چی اسا تو نہیں آکھیا آپ ہی لکھی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بھی لکھے ہیں علی بھی رضی اللہ زہرا بھی رضی اللہ حسن بھی رضی اللہ تے حسین بھی رضی اللہ رلار لو کے سارے کٹھے کر کے تے اخیر تے آپ ہی لکھ چھڑیا نے سانو کچھ بھی نہیں کرنا پیا. فرماتے ہیں جب پیغمبر مدینے سے باہر نکلے تو آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت. لو جی سارا کچھ اتھے ہی ہو گیا. چلو شکر الحمدللہ. یہ مطلب ہے سانو کچھ زیادہ مصیبت شکریہ جبنا یہ مبالغے کر دے پیغمبر نے کہا یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت. یہ 4 اہل بیت ایسے سن جڑے اگے بھی میدان چوندے سن. ایک بی بی ایسی ہے جڑی پہلی باری باہر نکلی پھر کو گلی چ نکلی ہے گلی تو بعد میدان چ نکلی ہے میدان چ جا کے پیغمبر نے قرار دیتی. میرا خیال ہے کلے بھی رسول جاندے تے مبالغہ جت کے آوندے نواسے بھی کلے چلے جاندے تے جت کے آوندے. یہ سارے جو ایک جیسے سچے نے. ایک بچہ بھی ٹر جاتا نا چھوٹا ہے نہ چنو بچہ میں عمر دے ساتھ میں کہہ رہا ظاہر سرکاری امام حسین بھی چلے جاندے تے مبالغہ جت کے آوندے. ویسے پیغمبر اپنے نال تھی نو میدان چ کھڑ کے سارے جہان نو دسیا جی میرے تے شک نہیں نہ کرتے ایدی گل تے شک نہ کریا جے میرے جی نہیں سچی. مولا تو انہوں جزا دے دے. دکھ ایک گل ہے یہ عیسائیاں نے جڑا جزیہ دیتا ہے نا پنجابی ترجمہ میرے کو پہنچے ہے وہ دا جرمانہ ترجمہ کیتا ہے. جرمانہ قبلہ ادو ہوتا ہے جدو بندہ جرم ثابت ہوئے. ایک 100 روپیہ بھی جرمانہ ہو جائے تو بندہ مجرم ہو گیا ہے.
ایک 10 روپیہ بھی ہو جائے بندہ مجرم ہو گیا 5 منٹ انہیں آخیا سی کھلو جا اتنے گیلانی نو کی نام سی گیلانی جڑے اج کل یوسف رضا گیلانی انہیں آخیا تھوڑی یہی سزا ہے اج تک 5 منٹ کھلو جائے سزا یافتہ تو وہ بھی ہو گئے عیسائیاں تے کسی جرمانہ نہیں کیتا انہیں اپنے آپ تے آپ ہی کیتا ہے انہیں آخیا رسول اسی تمہیں جرمانہ دینے اسا جرم کیتا ہے کی اسا تینوں اینا تنگ کیتا ہے تینوں تی لے گئے اسا تیرے ہاتھ تک ٹر گئے کہ تینوں تی لے کے سارے سامنے میدان جانا پہ کے یہ مطلب ہے کمال ہے یارا میں کی آکھاں وہ عیسائی سن جنہ اپنے آپ زہرا نو سد کے جرمانہ کر رہے ہیں تے وہ مسلمان سن جنہ دے وچ کھلو کے زہرا دیتی آندی سی ادھاری چادر دیش میرے عزیزوں ایک بی بی بطول ہے زہرا دوجی بی بی نو ثانی زہرا آکھا گیا ثانی کنو آندے جڑی دوسری زہرا ہوئے حضرت زینب نو دوسری زہرا تے ضرور آکھا گیا مجھے میں کدی کدی سوچنا میں نا جناب سجدہ سلام اللہ علیہ بی بی پاک تو اڈی بیٹی نو ثانی زہرا تے آکھا گیا پر تو عیسائیاں دے مقابلے چ گئی سا جویں پردے چ گئی سا پردے چ واپس آئی جاندیاں بھی اگے نبی سن آؤندیاں بھی اگے نبی سن جاندیاں بھی پیچھے علی سن تے آؤندیاں بھی پیچھے علی سن وہ ثانی زہرا تے اسی آنے ہاں لیکن انج لگدا جویں تیری بیٹی مصیبت جو ود میرے عزیز دوستو اس ویلے شام پھر ایسے حالات چ تسی روندیاں اکھاں نال دعا ضرور کرنی کہ اللہ پاک جناب سجدہ دے روزہ مبارک دی حفاظت فرمائے میرے عزیز دوستو اوکھی گل سی جناب زینب سلام اللہ علیہ واسطے انتہائی اوکھی گل لے میں ٹائم مک گیا کوٹ پیر محمد راہ ہوندہ ہے ونی کے اندر ونی کے آ کے اترے نا کوٹ پیر محمد دی بیٹی اور راہ ویکھ کے تھکے میں لائے کدوں اجو دا کار آیا ہے کدوں دا والد ملے ہے کدوں دا کو پرا ملے ہے صرف آ کے اڈے تے اتری تے اج دکانہ ویکھ کے نا تے مردہ پیا ویکھ کے ادھر سڑک مردی ویکھ کے آندی آ گئے پترا ماندی آ گئے تیاں کراچیوں ٹریاں ہون تے پاویں انگلینڈ چ ٹریاں ہون اپنے پنڈ دے نیڑے آ کے مسجد دا مینار ویکھ کے علم ویکھ کے سکول دا بورڈ اے سکول سامنے ہیلتھ یونٹ ہوے اوے بورڈ ویکھ کے پتراں دے سراں تے ہاتھ رکھ کے آندی اتر گئے نے میرے تکے وے آ گئی ہے میرا پیکے آ گئے نے اڈے تے بھی کو پنڈ دا بندہ مل پیندا پرانے زمانے چ کنا ٹانگے ہوندے سن ٹانگیاں دے کوچبان بھی پنڈاں دے ہوندے سن انہوں پتہ ہوندا سی اے اوتھے ویائی اے اوتھے ویائی ہے اوندیاں سر سب تو پہلا پیار ٹانگیاں دے کے آئی تھی یہ آئی ہے کل بھی پہ گل کردی سی تیری والدہ کے ہونا سو دھیان رکھی میرے عزیز دوستو پوری دنیا دیا تیاں دے تھکے میں پہ کے آگے لے گئے نے جدو زہرہ دی تھی مدینے آئی ہے نا نانے دی قبر دے سامنے ڈگ پئی تے ڈگ دی آواز آئی تھکی تھی آئی ہے نانا تھکی تھی دا سلام قبول کر حضرت زینب ڈگے نے جتھے وہاں سے رج قبلہ تقریباً ایتھے قبر رسول سی ایتھے بی بی فضا دل پہ دکھ نہ پہ پڑھنا انہاں ماریا سی لوگاں بی بی پاک نو بی بی اٹھ دی بھی فضا دے ہاتھ پھڑ کے سن بیندے بھی حضرت فضا دے ہاتھ پھڑ کے سن جدو ڈگ پہ نا تے جناب فضا سنبھالن لگے تے فرماتے نے فضا میں نو چھڑ دے میں نو نانے دی قبر تے آپ جان دے میں کلیا جانے بی بی پیچھے ہٹے تے بی بی فرماتے نے میں نانے نو دسنا فرمایا بازار عبور کر کے نہ تھکن والیے درباراں چ جا کے نہ تھکن والیے ویراں دیاں کٹیاں سارا تھلے کھلو کے خطبے پڑھن والیے کتھے آ کے تھکی کوفے نہ تھکی تو شام نہ تھکی بیگانے لوگوں سے نہ تھکی اکبر دی لاش سنبھال دیا نہ تھکی قاسم دے ٹکڑے ہاتھ جو وصول کر دیا نہ تھکی ویر دی لاش کو گزریے لوکا ماریا تے نہ تھکن والی ہے کتے آ تھکی ہے فرمایا صرف نانے نو دسنا ہے بی بی پیچھے ہٹ گئی جناب فضا فرماتا نے اتھو سید زادی جناب ملکہ شام بی بی فرماتی میں پیچھا ہٹیاں نا اتھو نانے دی قبر تک انج گئی ہے جی میں حسین علی اکبر دی لاش تھی قبر پاک نو انج گاڑنا لایا نے جی میں تیاں پیوان نو نہیں مل دیا کہ آج دعا باواں چ قبر پاک نو لے کے نا آواز آؤں دیا تھکی دی دا سلام قبول کر فرماتے نے میں نو نانا فضا بھی پوچھ دی سی لوکاں دے پے کے آ کے تھکے لے نہیں دینے تو ایتھے آ کے کہ میں تھک گئی ہے فرمایا نانا صرف تینوں دسنے میں تیری امت دے بازار تے دربار میں نو نہ تھکا سکے آج تیری قبر تو 10-12 گز دے فاصلے تے میں نو سکے پیو دے پتر نے
سامنے کھلو کے پوچھے نہ جو زینب کہڑی جدو پیکے نہ سنجانن ادو دھیاں تھکدیاں نے جدو ویر نہ پہچانن بھیڑاں تھکدیاں نے ایک گل کر کے بی بی نے ہاتھ بدایا پتہ نہیں کنی مزاج آشنا سی جناب فضا نے ایک صندوق کھولیا او دے جو کو کرتا کٹ کے بی بی دے ہاتھاں تے تو ہم نے پتا کرتا کی جے تھوڑی رو رہا ہو تے آواز میرے تک آ رہی ہے ایک بندہ بول کے دس کدا کرتا ہے جی ہے صدقے جاؤ کدی نہ کسے گام چ رو تیاں پترا دے کدی کسے گام چ نہ رو جدو رو اہل بیت دے تیاں پترا نو رو لو یہی ثواب ہے امام حسین علیہ السلام دا کرتا وہ بی بی نے کھولیا آنج صندوق جو کٹ تے قبر پاک تے آنج وچھایا نے جی میں چادرہ نہیں قبرہ تے پائی آنج چادر وچھائی نے تے راوی آنگا انج لگدا سی جی میں زلزلہ نہیں آنگا اے میں قبر پیغمبر حلی ہے نا او دو بی بی پاک نے حل دی قبر تے دوے ہاتھ رکھے تے آپ آسا قبر تے نان رکھے بی بی فرما دیا نانا پتر دا گردائی پتر دا گردائی جدن مدینہ پہ آن دے جدن تیری دین لباس تبدیل کیتا میں اپنا گردہ بھی لے کے آواں گی ایک واری پہن پر آواں دعا دے گردے وے کے دسی تیرے پترانو بادا مارے آنے کے ذریعہ تھی اذان دا ٹائم ہے 3 بار یا آمین آکھو لمبی دعا نہیں میں نماز کسی دی قضا نہیں ہون دیندہ صرف دعا کرنی ہے مقروض دا قرضہ اللہ غیب تو ادا کرے بے اولاد نو اللہ اولاد دے دے جیدہ بیٹا نہیں اللہ اولاد نرینہ دے دے جی بسم اللہ جزاک اللہ اہل سنت والجماعت شیعہ حضرات جو بھی مسلمان دامے درمے سخنے قدمے مجلس پاک سونا ساڑے خالق کائنات انہاں دیاں تیاں دے پردے سلامت اللہ انہاں دیا کرانو آباد رکھے میرے 8ویں امام دا فرمارے روندے روندے دعا کرو آنسو تو پہلا میں سوچنا دعاواں کرنے لگتا ہے آنسو خشک نہ ہو جائے اجے اتھے میں 3 ترلے ہی کر لینا واسطے دینا سندا بھی ہے سمیع بھی ہے تے بصیر بھی ہے کوئی تمام مسلمان اہل سنت دوست شیعہ اہل حدیث کوئی دوڑا نہیں دعا چ کنجوسی نہیں کری دی تیاں واسطے دعا کریے تے تیاں سارے ہنگے سب کیا پتران دی زندگی تے دعا کریے تے پتر سارے تے پتر ہی ہندے ایسا مذہب نڑ کیتا لگے البتہ میں 3 ترلے کرنے لگا دعاواں ذہن چ رکھو امیر دی دعا ہو ہوے گی غریب دی ہو ہوے گی لیکن کوئی ڈیمانڈ تے ہوے گی میں کرن لگا او دی نرمی واسطے او دی رحیمی واسطے او دی کریمی واسطے میرا پورا یقین ہے شدید العقاب نہیں رہے گا جبار قہار نہیں رہے گا رحیم کریم ہو جائے گا ترلے ہی ایسے کرنے لگا خالقہ ساڈے لو نہ ویکھ اسی گناہگار ساڈے کڑی کمی بیشی ہو گئی ہے تینوں علی اصغر دے آخری ساتھ آ بس ساڈے گناہ معاف فرما ساڈیاں دعاواں قبول فرما درگزر کر دوجا واسطہ دے لگا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ جدو فرما کسی اکھاں کھول میں 4 سالہ جو ضعیف ہو خالقہ اس پاک مخدومہ دا واسطہ ہی ساڑھے تے رحم کر میرے خالق ساڑھیا دعاواں قبول فرما تمام میری پہنا تیاں میرے دوست میرے احباب میرے بیٹے دل چ دعا رکھو جی اوکھی ہے تو واسطہ میں وہ دین لگا عرش نہ پھٹ جائے پورا دیوار نہ کھل جان ملائکہ تو تسبیح نہ چھڑ جانے اس واسطے تو واسطہ دینا تو ساڑھا حق ہے نا اللہ سی کدو تقوی دا دعویٰ کرنے کدو بہت بڑا اسلام دا اسی بہت چھوٹے لوگ ہیں تیرے سامنے ساڑھی حیثیت کوئی نہیں تو امتحان لوے تو نبی ہر جندنے اسی کونا کرنا ویکھنا ہے تینو بی بی زینب دے شام دے بازار آپ بے کے ٹرندہ واسطہ بے کے ٹرندہ واسطہ جدو رو کے فرماندے سن نانا امت نو سمجھا جنہوں دا کلمہ پڑھی ہے انہوں نے انتیاں نو نہیں بھاری دا ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضی و زہرا وبناہم اللہم صلی علی محمد